أكون معكم تحت الكساء. قال له عليه السلام: يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيتناه الكساء وقلت: السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله، ألا أذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء ووضع بيد اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاستي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأسب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمس الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل البيت نبوة ومعنى الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب يتعذرني أن أحبط إلى الأرض يكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، على لي والأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض نحية ولا قمرا منيرا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنني أن أدخل معكم فلتأذنني يا رسول الله. فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال بي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا محبين، وفيه محموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله هما، ولا طالب حاجة وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام: إذ والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی اور واقعے میں کربلا کے رنگ دونوں نے بھرا ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی اس طرح طے منزل صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پارے دیگر صلوات جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سربرہنا بدرد و علم چلے روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے مرنے سے آپ کے میں یہ ایزا اٹھاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگ جاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگ جاتی ہوں ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے میرے غریب میرے میں لقا حسین ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا اے نین والے کے بذات تجھے ملے اے کربلا خدا کے امانت تجھے ملے اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملے اے زمین شمع امامت لے اے زمین شمع امامت تجھے دامن تیرا بھری میری کھیتی اجڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی سرحد میں تیری بھائی سے زینب بچھڑ گئی یہ کہہ کے روک سر پیٹ کے
کر نجف سے حال میرے، دیکھو کہ یا علی گردن رسن میں آپ کے بیٹی کی ہے بندی، کہتی ہے ماریا سے وہ باچشم تر چلی، کہتی ہے ماریا سے وہ باچشم تر چلی، ہے میں کربلائے مولا میں لٹ گئے، پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، مہماں بلا کے ہم سے دغا کی لئی انہوں نے، کیا کیا نہ ہم پہ جورو جفا کی لئی انہوں نے، کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لئی انہوں نے، گردن قضا سے شہ کے جدا کی لئی انہوں نے، گردن قضا سے شہ کے جدا کی لئی انہوں نے، خیمے جلا کر اہل ستم شاد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے، بھائی یہ میرے سامنے نیزے چلا کیے، تیغ و تبر بدن پر برادر برابر لگا کیے، شبیر شکر شکر اس منہ سے کہا کیے، او تیرا ناشمر سینے سے بے سر جدا اترا ناشمر سینے سے بے سر جدا کیے، روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا، بھائی کی میری خوبری تصویر لے گیا، بھائی کی میری خوبری تصویر لے گیا، بانوں نے دیکھ کر سرے اکبر کو یہ کہا 18ویں برس یہ چھٹا مجھ سے محلقہ، کن کن مصیبتوں سے اسے میں نے پالا تھا، مجھ سے چھڑا کے لے گئے ایک آن میں خزاں، مجھ سے چھڑا کے لے گئے ایک آن میں خزاں، جنگل بسایا گھر میرا ویران کر گیا، نیزا جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا، نیزا جگر پہ کھا کے جوانی پہ مر گیا، پھر بولی دیکھ کر سرے اصغر وہ نوحگر، مجھ پہ نصیب ہی کا تھا 6 ماہ کا پسر، صدمہ جو پیاس کا ہوا ننھی سی جان پر، منہ سے نکال نکال دے ہونٹوں پہ پھیر کر، منہ سے زبان نکال دے ہونٹوں پہ پھیر کر، تیرے ستم کے لگتے ہیں نقشہ بدل گیا، ہچکی کے ساتھ بس سینے سے دم نکل گیا، ہچکی کے ساتھ بس سینے سے دم نکل گیا، عباس کی یہ زوجہ پکاری باش کو سکا بھی بنا تھا سکی ناکا رشک ماں، دریا پہ لے گئی تھی بھتیجی کس کو چاہ، آدائے دین روکے تھی اگر اسی کی راہ، آدائے دین روکی تھی اگر اسی کی راہ، یہ ہے نشاء علی کا نثار اس کی شان کے، شانے سے ہاتھ کاٹ گئے اس جوان کے، شانے سے ہاتھ کاٹ گئے اس جوان کے، سر پیٹ کر یہ زینب بے کس نے پھر کہا، آگے سروں کے نیزے پہ جو سر ہے چاند سا، ہے یہ حسین ابن علی شاہ کربلا، نانا اسی کے ہے اور ماں نانا نبی
تھوڑا آگے آ گیا. پر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد. سورہ مبارکہ الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 پارہ 27واں اور آیت نمبر 25 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. ارشاد ہمارے کے دو جہاں کا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہیں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی طاقت ہے. ومنافع للناس، اور بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے. ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مخفی طور پر اس کی اور اس کے پیغمبر کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی. یہ ظاہری ترجمہ اس آیہ کریمہ کا کہ جس میں تمام پیغمبروں کی بعثت کے مقصد کو واضح کیا گیا کہ یہ الہی نمائندے زمین پر کس لیے بھیجے گئے، ان کی آمد کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور انہوں نے کون سا وہ عظیم مقصد ہے جس کی خاطر معاشرے کی بدترین مخالفتوں کا سامنا کیا. اور ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان
الہی نمائندوں نے دین کے سلسلے میں کس قدر سخت حالات کا سامنا کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر تائید الہی نہ ہو اور وہ وسیع قلب کی دولت نہ ہو جو اللہ نے ان کو عطا کی، تو ظاہری اعتبار سے ان حالات کا تصور بھی انتہائی دشوار. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. صاحبان شریعت انبیاء میں سے پہلے صاحب شریعت نبی جناب نوح علیہ السلام، اور ان کی مدت تبلیغ سب سے زیادہ ہے. مدت حیات تو بہت طولانی ہے، اتنی طولانی ہے کہ معاشرے میں بھی کسی کو طویل زندگی کی دعا دینی ہو تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عمر نوح عطا کرے. تو ان کی مدت حیات بھی بہت طولانی ہے اور مدت تبلیغ بھی بہت طولانی ہے. مدت تبلیغ 950 برس ہے، اس لیے کہ اس 950 برس کی مدت گزرنے کے بعد طوفان آیا. یہ 950 برس ان کی مدت حیات نہیں ہے، مدت تبلیغ ہے. فلبث فی قومہ 1000 سنۃ الا 50 عاما فجاء الطوفان. انہوں نے اپنی قوم کے اندر رہتے ہوئے 950 برس گزارے، اس کے بعد طوفان آئے. تو یہ مدت تبلیغ 950 برس، اور اس 950 برس کی محنت میں کتنے لوگ ایمان لائے تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ان کی کشتی میں کتنے لوگ بیٹھے. اور وہ مجموعی تعداد 80 ہے. محنت 950 برس کی، ایمان لانے والوں کی تعداد 80. گویا اگر 10 برس کی محنت میں ایک آدمی مسلمان ہوا ہوتا تو ان کی کشتی میں 95 آدمی کو ہونا چاہیے، لیکن اتنے بھی نہیں تھے. اور ایک طرف 950 برس کی محنت ہے اور دوسری طرف مکمل طور پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی تعداد 80 ہے، یعنی 10 برس میں بھی ایک آدمی قبول نہیں کرتا. اب ہم میں سے کوئی شخص تجزیہ کرے کہ اگر کسی شخص سے ہم ایک دفعہ ایک بات کہیں کہ جناب یہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، ذرا نیک راستے پر چلیں، اور وہ ہمیں ایک الٹا جواب دے کہ ڈو یور جاب، اپنے کام میں لگ رہا، ہم سے کیا مطلب تمہارا. تو ہم دوبارہ ہمت نہیں کر سکیں گے اس سے وہی بات جا کے کہیں. ایک شخص جس سے ہم نے یہ کہا اور اس نے رد کر دیا ہماری بات، ہماری ہمت نہیں ہو سکتی کہ مجھ سے دوبارہ وہی بات کہیں کہ جناب آپ یہ کام کیجیے. لیکن یہ کس قدر وسیع القلب تھے اور کس قدر صبر کی منزل تھی. ایک ہی بات کو دہراتے رہتے تھے، اس کی خاطر پتھر بھی کھاتے تھے، گالیاں بھی سنتے تھے. خصوصاً میں جب جناب نوح کے حالات زندگی پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت آئی. جس وقت وہ گھر سے نکلتے تھے تبلیغ کی خاطر، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گھر سے نکلتی تھی اور اشارہ کرتی تھی کہ دیکھو یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو. اور ان بچوں کو یہ ہدایت بھی ہوتی تھی کہ جہاں سے گزرے ان کو پتھر مارو. جناب نوح صبح کو جب گھر سے نکلتے تھے تو شام تک پیغام الہی کی اشاعت کرتے تھے، اور جب زخموں سے چور ہو جاتے تھے تو گھر واپس آتے تھے. اور ہر زخم کے موقع پر صرف زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے پالنے والے ان کی ہدایت فرما، اس لیے کہ جانتے ہیں. رات بھر زخم کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے اور صبح کو نکلتے تھے تو پھر وہی پیغام ہوتا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دیکھو ان بتوں کو جن کو تم نے تراشا ہے معبود مت مانو، اس رب کو معبود مانو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور کائنات کو بھی پیدا کیا. سوچئے کتنا منطقی کلام ہوتا تھا کہ دیکھو جن چیزوں کے تم خود خالق ہو ان کو اپنا خالق مت مانو. ظاہر ان بتوں کو یہ خود اپنے ہاتھ سے پیدا کرتے تھے، وہ چاہے لات ہو، حبل ہو، عزا ہو، یا دوسرے بت ہوں جو جناب نوح کے زمانے میں تھے، یغوث اور یعوق جن کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جناب نوح یا تمام انبیاء جو توحید کا پیغام بندگان خدا تک پہنچاتے تھے، ان کی پہلی اپیل اور پہلا پیغام بندگان خدا سے یہی تو ہوتا تھا کہ جن چیزوں کو تم نے خود بنایا
انہیں اپنا خالق مت مانو. جن کے تم خود خالق ہو ان کو اپنا خالق کیسے مانتے ہو؟ وہ تو تمہاری مخلوق ہے. اسے خالق مانو جو ان کا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، کائنات کا بھی پروردگار. مگر اس منطقی اور لاجیکل بات کو کہنے کی بنا پر معاشرے کی کتنی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کو ذرا اور آگے بڑھا کر سوچیے کہ نہ صرف معاشرہ مخالف بلکہ گھر کے اندر بیوی بھی مخالف ہے، بیٹا بھی مخالف. اس انسان کی زندگی کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب باہر جاتا ہے تو گالیاں کھاتا ہے، گھر کے اندر آتا ہے تو بیوی بھی مخالف ہے اور بیٹا بھی مخالف. مگر یہ اللہ پر اعتماد کتنا قابل تھا کہ 950 برس تک اس مصیبت کو برداشت کرتے ہیں. معاشرے کی مخالفت ایک طرف، بچوں کی اذیت رسانی دوسری طرف، معاشرے کی طرف سے لفظوں میں بھی ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، پتھر بھی مارے جاتے ہیں. جب گھر میں آتے ہیں تو بیوی بھی انہیں گمراہ سمجھتی ہے، بیٹا بھی انہیں حق کے راستے سے ہٹا ہوا سمجھتا ہے. مگر اللہ کے وعدے پر یقین اتنا ہے کہ 950 برس تک بیٹے کی مخالفت کو بھی برداشت کیا، بیوی کی کجروی کو بھی برداشت کیا، معاشرے کی مخالفت کو بھی برداشت کیا، اور دنیا بھر پر یہ واضح کیا کہ دیکھو ہماری جانب سے جو بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں انہیں اپنی ذات پر قیاس مت کرنا. ان کے قلب کی نوعیت کچھ اور ہے، تمہارے قلب کی نوعیت کچھ اور ہے. اسی بات کو تو مولا کائنات حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں آل محمد کے حوالے سے فرماتے ہیں ان آل محمد لا یقاس احد بہم احد من هذه الامہ. آل محمد کو جو اللہ نے منزلت عطا کی ہے اس کا دنیا کے انسانوں سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، دنیا کے انسانوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا کے انسانوں کے اندر وہ تحمل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ وسعت قلب نہیں ہو سکتی جس کو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ فکر و نظر نہیں ہو سکتی، وہ عصمت و طہارت کی منزل کہاں سوچی جا سکتی ہے. عام انسانوں کی قوت برداشت اور ہے، ان کی قوت برداشت اور ہے. ہم سے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ہماری بات نہیں مانتا ہے تو ہم دوبارہ اس سے نہیں کہہ سکتے، مگر یہ جانتے ہیں کہ ہمارا فرض بندگی یہی ہے. ہم کہتے رہیں یا سنیں یا نہ سنیں، ہم پیغام الہی کو پہنچاتے رہیں گے. اس کے لیے گالیاں بھی کھاتے رہیں گے، مخالفت بھی برداشت کرتے رہیں گے. پتھر کھانا پڑے تو کھا لیں گے، کوڑا کرکٹ ہم پر ڈال دیا جائے گوارا کر لیں گے. مگر بندگان خدا سے جو شفقت ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. جس طریقے سے اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے، اسے بھی رزق دیتا ہے جو اس کے آگے سجدہ کرتا ہے. وہ فرعون کو بھی رزق دینے والا ہے، موسیٰ کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ ابراہیم کو بھی پالنے والا ہے، نمرود کو بھی پالنے والا ہے، وہ محمد عربی کو بھی مقام کمال تک پہنچانے والا ہے اور ان کے مخالفین کو بھی برداشت کرنے والا ہے. تو جس طریقے سے اللہ اپنے دشمنوں کو بھی برداشت کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بھی برداشت کرتا ہے، یہ اللہ کے نمائندے ایسے ہیں جو تبلیغ دین کے راستے میں اپنے دشمنوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی نوازتے ہیں. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اس لیے کہ الہی صفات کے مظہر بن کر آئے ہیں. اسی کو الفاظ حدیث میں یہ پڑھا جا سکتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کی صفات کو دیکھو، اللہ کی صفات کو دیکھو. اس کا کوئی مظہر تلاش کرنا ہو تو ان ہستیوں کو تلاش کرو جو زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی صفات کے ایسے نمونے بن کر آئے تھے. ہاتھ ان کے تھے مگر ید اللہ کہلاتے تھے، چہرہ ان کا تھا مگر وجہ اللہ کہلاتا تھا، آنکھیں ان کی تھی مگر عین اللہ کہلاتی تھی، پہلو ان کا تھا مگر جنب اللہ کہلاتا تھا، نفس ان کا تھا مگر نفس رسول بھی کہلاتا تھا، نفس اللہ بھی کہلاتا. یہ زمین پر اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آئے تھے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہیں، یہ نظام عدل قائم ہو جائے. اس کی خاطر ان تمام الہی نمائندوں نے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، کیسی کیسی مخالفتوں، کیسی کیسی عداوتوں کا سامنا کیا ہے. ایک ایک نبی کے حالات زندگی کو پڑھتے چلے جائیے، کتاب
अपनी जिंदगी का वरक उलटते चले जाइए ताकि अंदाजा हो सके कि वो मेहनत कितनी अजीम थी, वो मशक्कत कितनी सख्त थी जिसको इन इलाही नुमाइंदों ने बर्दाश्त किया ताकि अदल कायम हो जाए, अदल कायम हो जाए, बनी नौ इंसान निजाम अदल के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। इसी हवाले से मैंने गुज़श्ता शब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से दो नमूने आपकी खिदमत में पेश किए थे, एक अमली नमूना और एक फरमान के हैसियत से नमूना कि मेरे मौला ने अपनी जिंदगी में अदल की कैसी जामे तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है, और दूसरे अपने गवर्नरों को कैसा हुक्म दिया है ताकि मुआशरे के अंदर अदल की तस्वीर इतनी नुमायां हो जाए कि किसी इंसान का हक पामाल न होने पाए। और दीन की ताबीर कितनी मुख्तसर और कितनी जामे है। इंसान कभी सोचता है कि ये दीन बड़ा पेचीदा निजाम है, लेकिन जब खत्मिय मर्तबा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा की खिदमत में दूर दराज के देहात से एक शख्स आता है और आकर अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल, मैं कैसे देहात में रहता हूँ जिसका फासला यहाँ से बहुत ज्यादा है, मेरे यहाँ कोई आलिम दीन भी नहीं है और मेरे लिए ये मुमकिन भी नहीं है कि मैं रोजाना आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं और दीन के मारिफ को आपसे सीख सकूं। मुझे तो कोई ऐसी मुख्तसर बात समझा दीजिए जिससे मैं महफूज भी रह सकूं और मेरी पूरी जिंदगी पर मुहीत भी हो सके ताकि मैं दीन को समझ कर उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकूं। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ऐ शख्स, अगर तू वाकई समझना चाहता है कि दीन क्या है तो बस दो फिक्रे महफूज कर लेना, और वो दो फिक्रे ये हैं, अत्ताअतु लिअम्रिल्लाह वल खिदमतु लिखल्किल्लाह, अल्लाह की इताअत करते रहना, बंदगाने खुदा की खिदमत करते रहना। पूरा दीन इन दो फिक्रों के अंदर है कि अल्लाह की नाफरमानी न होने पाए, बंदगाने खुदा के हक की पामाली न होने पाए। जब भी इंसान अपनी जिंदगी में इसको लाए है अमल के तौर पर तय कर ले, इन दो बातों को तय कर ले कि मैं अल्लाह के हुक्म को ठुकराऊंगा नहीं और किसी बंदे के हक को पामाल भी नहीं करूंगा। अब वो दुनिया में किसी इलाके में जाकर रहे, किसी शहर में जाकर रहे, किसी मुल्क में जाकर रहे, अगर नजरिया ये बन चुका है कि मैं अल्लाह के फरमान को ठुकराऊंगा नहीं और बंदों के हक को पामाल नहीं करूंगा, तो न उससे दुनिया को कहीं नुकसान पहुंच सकता है और न वो अपनी दुनिया और आखिरत को खराब कर सकता है। यही वो मीज़ान अदल है जो आले मोहम्मद अता करना चाहते थे। आले मोहम्मद अता करना चाहते थे कि देखो, अल्लाह के बारे में मामला ये रहना चाहिए कि मैं जहां भी जिंदगी गुजारूं उसके हुक्म को ठुकराऊंगा नहीं, और बंदगाने खुदा के साथ मामला ये होना चाहिए कि मैं किसी के हक को पामाल नहीं करूंगा। अब वो पड़ोसी हो तो उसका हक नहीं पामाल करूंगा, दोस्त है उसका हक नहीं पामाल करूंगा, शौहर है तो जौजा का हक नहीं पामाल करेगा, जौजा है तो शौहर के हक को नहीं पामाल करेगी, बाप है तो बेटे के हक को नहीं पामाल करेगा, बेटा है तो बाप के हक को नहीं पामाल करेगा, साथी है तो साथी के हक को पामाल नहीं करेगा, उस्ताद शागिर्द के हक को पामाल न करे, शागिर्द उस्ताद के हक को पामाल न करे, हाकिम महकूम के हक को पामाल न करे, महकूम हाकिम के हक को पामाल न करे, एक इंसान दूसरे इंसान के हक को पामाल न करे। अगर ये तय कर ले तो दुनिया से हुकूक इंसानी का मसला इतना साफ सुथरा हो जाएगा कि आप चाहे मशरिक में चले जाए या मगरिब में चले जाएं, न किसी इंसान को ये शिकवा होगा कि मेरा हक पामाल कर दिया गया, और न किसी को ये निदामत होगी कि मैंने फला का हक पामाल। मजहब इसके अलावा कुछ नहीं चाहता, इतना ही चाहता है कि अल्लाह को पेशे नजर रखो, न उसके हुक्म को ठुकराओ, न बंदगाने खुदा के हक को पामाल करो। और इसका अगर अमली मुजाहरा देखना है तो कहीं और नहीं मिल सकेगा, सिर्फ आले मोहम्मद की बारगाह में मिल सकता है, इसी खानदान से मिल सकता है कि जो इनका हक पामाल कर देते थे, जब वो इनके दरवाजे पर आते थे तो झोलियां भर कर जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके दरवाजे पर आया हो तो इन्होंने सोचा हो कि अपना है या गैर है, दोस्त है या दुश्मन है, कलमा पढ़ने वाला है या मुखालफत करने वाला है, बल्कि जो साइल सवाल करने आता था वो अपनी झोलियां भर कर जाया करता था, बल्कि इस तरीके से झोली भर के जाता था कि जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने ये कहा कि मौला, हातिम ने अपने 40 दरवाजे बनवा रखे थे, अपने महल में 40 दरवाजे बनवा रखे थे और हर दरवाजे से बंदगाने खुदा को कुछ न कुछ अता करता रहता था। तो मेरे मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया था कि ये अजीब बात तुमने कही, और ऐसा उसने क्यों न किया कि एक
ایک ہی دروازے سے کسی سائل کو اتنا دے دیتا کہ پھر اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پیش آتی. ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دیتا تھا کہ اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پیش آئے. یہ آل محمد کی منزل آپ کو نظر آئے گی کہ ان میں سے جس کے دروازے پر دوست آ جائے یا دشمن آ جائے, کلمہ پڑھنے والا آ جائے یا مخالفت کرنے والا آ جائے, ان کا ہاتھ ہر بندے خدا کی مشکل کشائی کے لیے اس طریقے سے کھلا رہتا تھا کہ بدترین دشمنوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ لا ابقانی اللہ لمعذرت لیس لها ابو الحسن, اللہ ہمیں ایسی مشکل کے موقع پر زندہ نہ رکھے جس کی مشکل کشائی کے لیے علی ابن ابی طالب موجود ہو. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. وہ خلیفہ وقت یہ کہتا ہے کہ لا ابقانی اللہ لمعذرت لیس لها ابو الحسن, اللہ مجھے ایسی مشکل کے موقع پر زندہ نہ رکھے جس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود نہ ہو. تو یہ اعتراف تو خلیفہ وقت کر چکا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی ذات مشکل کشا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. مگر کتنے تعجب کی بات ہے, آج جب ہم اپنے مولا کو مشکل کشا کہتے ہیں تو وہی لوگ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے پیر و مرشد نے کل اپنی مشکلات میں میرے مولا کو مشکل کشا مانا تھا. ہم ان سے یہی تو کہتے ہیں کہ جس شخصیت کو تمہارے بزرگوں نے کل ساری زندگی مشکل کشا مانا تھا, ہم اسی کو اپنی حیات میں بھی مشکل کشا مانتے ہیں, نجات کے لیے بھی مشکل کشا مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ صرف اپنی پریشانیوں میں علی کے دروازے پر آتے تھے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا ہو تو علی کے ساتھ ہے, آخرت ہو تو علی کے ساتھ ہے, جنت ہے تو علی کے ساتھ ہے, کوثر ہے تو علی کے ساتھ ہے, زندگی ہے تو علی کے ساتھ ہے, بندگی ہے تو علی کے ساتھ ہے. یہ کائنات کا جو سلسلہ ہے وہ علی کے ساتھ ہے, اس لیے کہ وفات پیغمبر کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کائنات میں صفات کے اعتبار سے, جمال کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے, صداقت کے اعتبار سے, فصاحت کے اعتبار سے, بلاغت کے اعتبار سے, عصمت کے اعتبار سے, طہارت کے اعتبار سے, انسانی کمالات کے اعتبار سے اس منزل پر نظر آ رہی ہو جس پر میرا مولا علی ابن ابی طالب موجود. اس لیے ہمیں یقین ہے جس نے علی کو پایا اس نے کچھ نہ کھویا, اور جس نے علی کو کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا. پیغمبر اپنے بات دنیا کے سامنے کسے پیش کر رہے تھے؟ ذات واجب کی جانب سے اس ذات گرامی کا انتخاب تھا کہ جو بستر رسول پر سو جائے چادر اوڑھ کر تو دنیا کو پتہ نہ چل سکے کہ نبی سو رہا ہے یا ولی سو رہا ہے, نبی سو رہا ہے یا ولی سو رہا ہے, اور جس کے نفس کے کمال کی منزل وہ ہے جہاں انبیاء مقابلہ نہیں کرتے. ایک عجیب منزل ہے قرآن کریم کی. سورہ مبارکہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے جناب ابراہیم نے اپنے رب سے اب ایک بیٹے کی تمنا کی. اسماعیل کی شکل میں بیٹا ملا. جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے نزدیک پہنچا, جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کیا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح, بیٹے میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے, تجھے اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کرواؤں. فانظر ماذا ترى, بیٹے تو بتا تیری کیا رائے. جناب ابراہیم نے اسماعیل سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. جناب ابراہیم نے جب بیٹے سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر رہا ہوں, تو جناب اسماعیل نے کیا کہا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے بابا, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے انجام دیجئے, آپ مجھے یقیناً صابر پائیں. اب صاحبان فکر و دانش میرے سامنے, انسانی زندگی میں دو چیزیں ہیں, ایک صبر اور ایک شکر. دونوں انسانی کمالات میں ہیں. کوئی مصیبت ہو دل مضبوط رکھے, یہ صبر ہے. اللہ کی جانب سے نعمت ملے اور رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دے, یہ شکر ہے. تو صبر مصیبت کے موقع پر ہوتا ہے, شکر نعمت کے موقع پر ہوتا ہے. جناب ابراہیم نے جب اپنے بیٹے سے یہ کہا
کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ تو فرمایا کہ آپ اس کام کو انجام دیجئے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور مینات میں 10ویں ذی الحجہ کو جناب اسماعیل بیٹے کو لے کر گئے، اسے زمین پر لٹا دیا، ہاتھوں میں چھری لے لی، لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر جب جناب ابراہیم بیٹے کو مینا میں لٹا چکے تھے، ہاتھوں میں چھری لے چکے تھے، آنکھوں پر پٹی باندھ چکے تھے، تو مالک کی جانب سے اسماعیل کے بدلے دمبا ذبح ہوا اور اسماعیل بچ گئے تھے۔ جناب اسماعیل کا امتحان یہیں تک تھا کہ باپ کے ہاتھوں میں چھری ہو، بیٹے کو زمین پر لٹا دیں اور گویا رب کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں کہ اے پالنے والے، یہ بیٹا اگرچہ بہت عزیز ہے لیکن تیری ذات اس سے زیادہ عزیز ہے، تیری ذات اس سے زیادہ عزیز ہے، اگر تو اس کی قربانی مانگ رہا ہے تو میں اس کو لے کر حاضر ہو چکا ہوں، اس لیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز ہو، میری عبادتیں ہو، میری زندگی ہو، میری موت ہو، سب اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ تو جناب اسماعیل کے لیے مینا کے میدان میں امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا، امتحان قتل تھا۔ کہا کہ میں صبر کروں گا۔ اب ایک منزل اپنے مولا کی، حلال مشکلات مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وہاں بھی امتحان قتل ہے، امتحان قتل ہے مگر قتل ہونا نہیں ہے۔ اسماعیل کے لیے مینا کے میدان میں امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ علی کے لیے شب ہجرت بستر رسول پر امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ مگر تاریخ کیا لکھتی ہے؟ جب پیغمبر نے علی سے کہا یا علی، آج کی شب مشرکین مکہ نے طے کیا ہے کہ سب مل کر تلوار کی ایسی ضرب لگائیں کہ میرا خاتمہ ہو جائے، اور اللہ کا حکم ہے کہ میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤں، علی کیا تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، یقیناً میں یہ سعادت حاصل کروں گا، یہ بتائیے کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خطرہ سونے والے کے لیے تھا، جانے والے کے لیے نہیں تھا۔ تو جو بستر پر سو رہا تھا اسے اپنے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول، جب میں آپ کے بستر پر سوؤں گا تو میری جان محفوظ رہے گی یا نہیں؟ لیکن علی نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، بس پوچھا تو یہ پوچھا کہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ گویا علی بتانا چاہتے تھے کہ جسے اللہ نے نفس رسول بنا کر بھیجا ہو اسے اپنی ذات کی فکر نہیں ہو سکتی، اگر کسی کی فکر ہوگی تو وہ رسول کی ذات گرامی کی فکر ہوگی۔ اس لیے پوچھا تو بس یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی، تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا۔ اب مودت القربہ کے الفاظ ہیں جس میں مولا نے سجدہ للہ شکرن، جب پیغمبر سے یہ سن لیا کہ آج کی شب میرے بستر پر سونے سے پیغمبر کی جان بچ جائے گی تو سجدہ للہ شکرن، میرے مولا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وَهَذِهِ أَوَّلُ سَجْدَةٍ سَجَدَ لِلَّهِ شُكْرًا، اور یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو زمین پر ادا کیا گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، میرے مولا نے سجدہ شکر کس وقت ادا کیا؟ اس وقت ادا کیا جب ہر طرف سے خطرات میں گھر کر تلواروں کے سائے میں سونے کا موقع ملا۔ اب دونوں واقعات کو ملا لیجئے، مینا میں اسماعیل کے لیے امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ شب ہجرت میرے مولا کے لیے بستر رسول پر امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ مگر یہ فرق ہے نبی اور ولی کی منزل میں، نبی نے امتحان قتل کو مصیبت سمجھا، کہا صبر کروں گا، علی نے امتحان قتل کو نعمت سمجھا، سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ خود ختمی مرتبت نے کیا ارشاد فرمایا، یا علی اوتیت ثلاثا
लम ऊतमिस्तहुन्ना, अली तुम्हें कुछ खुसूसियात तो ऐसी नसीब हैं जैसी मुझे भी नसीब नहीं है। अली तुम्हें फातिमा जैसी शरीक हयात मिली जैसी न मुझे मिली न किसी और को मिली। अली तुम्हें हसनैन जैसे बेटे मिले जैसे न मुझे मिले न किसी और को मिले। अली तुम्हें मेरे जैसा खुसर मिला जैसा न मुझे मिला न किसी और को मिला। अजीब बात है, पैगंबर ने अली की इनफरादी मंजिल में सबसे पहले खातून महशर को पेश किया है। वो मुकद्दस बीबी जिसकी तारीख बशरियत में कहां मिसाल पेश की जा सकती है कि जिसका बाप अंबिया का सरदार, जिसका शौहर औसिया का सरदार, जिसके बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार और जो खुद खवातीन आलम के सरदार हो, और जिसके लिए इकबाल ने कहा है कि मरियम यक निस्बते ईसा अजीज अस्से निस्बत हजरते जहरा अजीज, नूर चश्मे रहमतुन लिल आलमी उन इमामे अव्वलीनो आखरी, बानुए उन ताजदारे हल अता मुर्तदा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मादरे उन मरकजे परकार इश्क, मादरे उन काफिला सालार इश्क। इकबाल कहते हैं कि मरियम की एक इज्जत है कि वो जनाबे ईसा जैसे मासूम की मादरे गिरामी है, तो जनाबे खातूने महशर की 3 निस्बतें ऐसी हैं कि हर निस्बत से वो साहिबे इज्जत भी है, साहिबे शरफ भी है। पहली निस्बत यह है कि नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी, आप दुख्तरे नेक अख्तर है उस ज़ाते गिरामी का कि जो अव्वलीन व आखरीन का सरदार है, बाइसे तख्लीक मौजूदात है, फख्रे कायनात है, यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहली निस्बत है कि वो पैगंबर जैसी शख्सियत की बेटी हैं। और दूसरी निस्बत बयान करते हैं, बानुए उन ताजदारे हल अता मुर्तदा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, आप शरीके जिंदगी हैं उस ताजदारे विलायत की, उस ताजदारे नमा की, उस ताजदारे हल अता की कि जिसको मुर्तदा भी कहते हैं, मुश्किल कुशा भी कहते हैं, शेरे खुदा भी कहते हैं। इकबाल ने मेरे मौला के 3 लक़ब बयान किए, मुर्तदा भी कहा, मुश्किल कुशा भी कहा, शेर खुदा भी कहा। गोया बताना चाहते हैं जिसने अली को राजी पर रिजा देखा उसने कहा ये मुर्तदा हैं, जिसने अपनी मुश्किलात में मददगार पाया उसने कहा मुश्किल कुशा है, और जिसने मैदान जंग में शजाअत के जौहर देखे उसने कहा शेर खुदा। और तीसरी खुसूसियत यह है कि मादरे उन मरकज़े परकार इश्क, मादरे उन काफिला सालार इश्क, आप माँ हैं हुसैन जैसे इंसान कामिल की कि अगर इश्क और मोहब्बत इलाही का कोई दायरा फर्ज किया जाए तो उसका नुक्ता हुसैन इब्न अली है, अगर कोई काफिला फर्ज किया जाए तो मीरे कारवां हुसैन इब्न अली हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो शहजादी कौनैन के बारे में पैगंबर का ये जुमला है कि अली तुम्हें फातिमा जैसी शरीक हयात मिली जैसी न मुझे मिली न किसी और को मिली। इस मौके पर एक फिक्रा और पैगंबर का आपके हुस्न समाज के लिए पेश करूं। पैगंबर फरमाते हैं लौला अलीयुन लमा कान ले फातिमा कुफ़्वुन आदम वमन दूनहु, अगर अली दुनिया में ना आते तो मेरी बेटी का कोई शरीक हयात नहीं हो सकता था। आदम से लेके आज तक के इंसानों में अगर कोई शख्स आगे बढ़ के अल्लाह के नबी से ये सवाल करे, ए अल्लाह के नबी, इस पूरी सफे अंबिया में क्या कोई नबी इस काबिल नहीं था कि फातिमा का शरीक हयात बन सके, जबकि सफे अंबिया में आदम जैसा साहिब इल्म भी है, नूह जैसा साहिब सफवत भी है, इब्राहिम जैसा खलील भी है, मूसा जैसा कलीम भी है, ईसा जैसा रूहुल्लाह भी है, यूसुफ जैसा साहिब जमाल भी है, सुलेमान जैसा साहिब कमाल भी है, लेकिन क्या कोई नबी इस काबिल नहीं था कि सैयदा का शरीक हयात बन सके? तो पैगंबर जवाब देंगे कि यकीनन मेरी बेटी इतनी बाअज़मत है कि उसका शौहर सिर्फ वो हो सकता है जिसमें आदम का इल्म भी हो, नूह की सफवत भी हो, इब्राहिम की खुल्लत भी हो, मूसा की शजाअत भी हो, ईसा का ज़ुहद व तक़वा भी हो, यूसुफ का जमाल भी हो, सुलेमान का कमाल भी। जो उस मंजिल पर हो के ऊंचे खूबां हमें दारन तू तन्हा दारी,
اسی لیے اگر پیغمبر نے شہزادی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر علی دنیا میں نہ آتے تو صف انبیاء میں بھی کوئی ایسا قابل ایسا نہیں تھا کہ جو میری بیٹی کا شریک حیات بن سکے، تو جب علی کی صفات کو بیان کرنے لگے تو صف انبیاء کو یوں جمع کر دیا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی صفوتہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کی صفوت میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے۔ پیغمبر کے کلمات پر غور کر لیجئے تو گویا پیغمبر کے کلمات بتا رہے ہیں کہ جس انسان نے آدم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے آدم کا علم تو دیکھا مگر نوح کی صفوت نہ دیکھ سکا، جس نے نوح کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے نوح کی صفوت تو دیکھی، ابراہیم کی خلت نہ دیکھ سکا، جس نے ابراہیم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے ابراہیم کی خلت تو دیکھی مگر موسیٰ کی شجاعت نہ دیکھ سکا، جس نے موسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے موسیٰ کی شجاعت تو دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ نہ دیکھ سکا، جس نے عیسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ تو دیکھا مگر سابقہ انبیاء کے کمالات نہیں دیکھے، مگر جس نے علی کو دیکھا اس نے آدم کا علم بھی دیکھا، نوح کی صفوت بھی دیکھی، ابراہیم کی خلت بھی دیکھی، موسیٰ کی شجاعت بھی دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی دیکھا، سارے انبیاء کے کمالات کو یکجا دیکھا تو ذات علی نظر آ گئی۔ سارے انبیاء کے کمالات کو یکجا دیکھا تو ذات علی نظر آ گئی، اس لیے کہ علی اللہ کی جانب سے زمین پر وہ حجت ہے کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے مل سکتی ہے نہ اس کے بعد مل سکتی ہے۔ پیغمبر کے بعد پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو علی سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے، جس کے لیے شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ تاریخ بشریت میں میرے مولا کے علاوہ یہ شرف کسی کے حصے میں نہیں آیا کہ کعبے میں ولادت ہو مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت ہو مسجد میں شہادت ہو۔ گویا ابتدا بھی کتنی حسین ہے، انتہا بھی کتنی حسین ہے۔ اس کو عربی زبان میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرے مولا کی زندگی کو دو فقروں میں جمع کیا جائے تو وہ دو فقرے یہی ہوں گے کہ من اللہ الی اللہ، من اللہ الی اللہ، اللہ سے شروع اور اللہ پر تمام ہے، اللہ سے شروع ہے اللہ پر تمام ہے، اور درمیان کا پورا عرصہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی رضا ہے میدان جنگ میں شمشیر لے کر آ جانا تو علی کی شمشیر پرہنا دشمنوں کا خاتمہ کرتی چلی جائے گی، اور اگر اس کی رضا یہ ہے کہ 25 برس خاموش رہو تو علی خاموشی کی زندگی گزاریں گے، اور اگر پھر رضا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر تلوار چمکے تو صفین میں چمکے گی، جمل میں چمکے گی، نہروان میں چمکے گی، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ علی کا اٹھنا بھی اللہ کی خاطر ہے، علی کا بیٹھنا بھی اللہ کی خاطر ہے، تلوار اٹھانا بھی اللہ کی خاطر ہے، تلوار کو رکھ لینا بھی اللہ کی خاطر ہے۔ پوری زندگی من اللہ الی اللہ، ابتدا بھی اللہ کے گھر سے ہے، انتہا بھی اللہ کے گھر پر ہے۔ ولادت خانہ کعبہ میں ہے تو شہادت مسجد کوفہ میں ہے۔ اور عزیزان محترم کبھی غور کیجئے گا کہ شہادت کے موقع پر بھی جتنی ممکنہ فضیلتیں ہیں وہ سب جمع کر دی گئی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، امت مسلمہ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ دنوں میں مقدس دن جمعہ ہے، مہینوں میں محترم مہینہ رمضان المبارک ہے، عمارتوں میں مقدس عمارت مسجد ہے، مسجد میں مقدس ترین حصہ محراب عبادت ہے، عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے، نمازوں میں افضل ترین نماز صبح کی نماز ہے، ارکان نماز میں افضل ترین رکن سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ اور اللہ نے علی کے لیے ساری فضیلتوں کو اس طریقے سے جمع کر دیا کہ دنوں میں جمعے کا انتخاب ہوا، مہینوں میں رمضان المبارک کا انتخاب ہوا، راتوں پر غور کر لیجئے گا، شبہائے قدر کے اعمال آپ نے انجام دیے۔ مجھے اس سال آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا مگر عدالت کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ شب قدر جو آپ نے اعمال کیے ہوں گے ان
19वीं रमजानुल मुबारक भी शब कद्र है, 21वीं रमजानुल मुबारक भी शब कद्र है। गोया मालिक का एहतमाम ये नजर आता है कि जो अली की शब ज़रबत है वो भी शब कद्र है, जो शब शहादत है वो भी शब कद्र है। और मकानात में मस्जिद का इंतखाब किया गया, मस्जिद में मेहराब इबादत का इंतखाब किया गया, मेहराब इबादत में नमाज का इंतखाब किया गया, नमाजों में सुबह की नमाज का इंतखाब हुआ और अरकाने नमाज में सजदे का इंतखाब हुआ, ताकि दुनिया पर वाज़ेह हो जाए कि यह आने वाला अपनी आमद में भी मुनफरिद था, अपने जाने में भी मुनफरिद है। न उसकी विलादत जैसी विलादत किसी की मिलेगी, न शहादत जैसी शहादत किसी की पाई जाएगी, ताकि दुनिया भर पर वाज़ेह हो जाए कि अली अपनी इब्तिदा में भी मुनफरिद है, अपनी इंतहा में भी मुनफरिद। दसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत बतक़वा विलादत ममस्जिद शहादत। किसी दुनिया के इंसान को ये शरफ नसीब नहीं है कि काबे में आए और मस्जिद से जाए। कितनी हसीन वो जिंदगी है, कितनी हसीन वो जिंदगी है। दुनिया के एतबार से 63 साल की जिंदगी है, मगर इतनी कामिल जिंदगी है, ऐसी हसीन जिंदगी है कि जब सरे मुबारक पर ज़र्ब लगती है तो एक ही फिक्रा ज़बान पर नजर आता है कि फुज़्तु वरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। ऐ दुनिया वालों, आओ जरा देखो मेहराब इबादत में जिसका सर जख्मी हो चुका है, खून का फव्वारा जारी है, कायनात में आवाज गूंज रही है, अला तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, हिदायत के सुतून मुनहदिम हो गए, मगर अली इत्मीनान नफ्स की उस मंजिल पर फायज हैं कि फरमाते हैं फुज़्तु वरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। इस इत्मीनान नफ्स की मंजिल पर या अली नजर आएंगे या औलादे अली नजर आएगी, अली नजर आएंगे या औलादे अली नजर आएगी। वो मस्जिद कूफा है जिसमें अली इत्मीनान नफ्स की उस मंजिल पर फायज है कि सर पर ज़र्ब लग रही है और फरमाते हैं कि फुज़्तु वरब्बिल काबा, या फिर इस इत्मीनान नफ्स की मंजिल पर औलादे अली नजर आएगी। आशूर का दिन है, आशूर का दिन है, मेरा मौला सुबह से लाशें उठा रहा है, मगर वो मंजिल आती है जहां हातिफ गैबी की निदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ नफ्से मुतमइन, मेरी बारगाह में वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि चश्मे फलक ने आज तक हुसैन जैसा साबिर नहीं देखा, लेकिन जिन पर जैसे जैसे मसाइब बढ़ते चले जा रहे थे, सब्र इस्तिक़लाल में इजाफा होता चला जा रहा था। अली अकबर जैसे जवान का लाशा उठाया, कासिम जैसे नौनिहाल का लाशा उठाया, और मोहम्मद जैसे भांजों के लाशे लाए, अब्बास जैसे भाई को फरात के किनारे इमाम आली मकाम ने अपने जानू पर सर रख के फरमाया, ऐ अब्बास खुदा हाफिज, तुम जहां जा रहे हो थोड़ी देर में मैं पहुंचने वाला हूँ। और वो मंजिल भी आई जब मेरे मौला के हाथों पर 6 महीने का बच्चा था और इमाम फरमा रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ पालने वाले, हुसैन का हदिया कबूल फरमाओ, हुसैन का हदिया कबूल फरमाओ। आपने रोजे आशूर एक अमल किया होगा, अमल आशूर का एक हिस्सा ये भी है, 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं और वापस पीछे आते हैं। हर मरतबा आप ये जुमला कहते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मेरे मौला के उस अमल की तासी है कि जब हाथों पर 6 महीने के बच्चे का लाशा था, इमाम खैमे की तरफ जाते थे, लेकिन फिर वापस आ जाते थे इस ख्याल से कि रुबाब अपने 6 महीने के बच्चे के गले में जब 3 फल का तीर देखेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अजरुकुम अल्लाह। मगर वो वक्त भी आया जब मेरे मौला ने रुबाब की आगोश में अली असगर को सुपुर्द किया। रुबाब ने एक फिक्रा कहा, ऐ आका अयुनहरु मिस्लु हाज़ा, क्या इतने छोटे बच्चे भी ज़बा किए जाते हैं, इतने छोटे बच्चे भी ज़बा किए जाते हैं। गोया बताना चाहती थी कि उम्मत मुस्लिमा में तो इतने छोटे जानवर को भी ज़बा नहीं किया जा सकता। मगर ए अल्लाह, ये कैसी मंजिल आले मोहम्मद के इम्तिहान की कि नबी का कलमा पढ़ते हैं, नवासे का गला काटते हैं, नवासे का गला काटते हैं, मगर उसके बाद शहादत मजलूम करबला के बाद जब आले मोहम्मद के सब्र की मंजिल को देखना हो तो
कभी बीमारे करबला के खुतबों को देखिए, कभी ज़ैनब उलिया के उन कलिमात को देखिए जो आपने इब्ने ज़ियाद से कहे हैं या यजीद के दरबार में कहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त कितना सख्त होगा जब ज़ैनब को कूफे में दाखिल होना पड़ा होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यूं तो हर मंजिल शहजादी के लिए हुसैन के बाद बहुत सख्त थी, मगर मैं समझता हूँ जो मनाजिल बहुत सख्त रही होगी उनमें एक कूफे में दाखिला भी होगा। इसलिए कि आप सब जानते हैं कि मेरे मौला ने अपने अहद हुकूमत में कूफे का दारुल खिलाफा बनाया था। मेरे मौला कूफे में जिंदगी गुजार रहे थे और कूफे में इन शहजादियों के एहतराम का आलम ये था, अगर शहर कूफा की कोई खातून जनाब ज़ैनब से मिलना चाहती थी मेरे मौला के जमाने हुकूमत में, तो वो बराह रास्त अपने घर से उठकर ज़ैनब के पास नहीं आ सकती थी, बल्कि पहले अपने घर की खवातीन को भेजती थी। अपने घर की खवातीन अपने मर्दों को मौला के पास भेजती थी, मौला से इजाजत तलब करती थी। जब मौला इजाजत देते थे तो खवातीन ज़ैनब के पास आती थी। अल्लाह अल्लाह, अली के जमाने में एहतराम का ये आलम है कि अगर बीबियां भी ज़ैनब के पास आना चाहें तो पहले मौला से इजाजत तलब करती हैं। मगर आज 61 हिजरी में यही कूफा है जिसमें बीबियां इस आलम में आ रही हैं कि सरों से चादरें छीनी जा चुकी है, बाजुओं में रस्सी बंधी हुई है। ज़ैद इब्ने अरकम पैगंबर के एक बूढ़े सहाबी जो कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहे थे, एक रोज शहर कूफा में आए तो देखा कि लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं जैसे किसी का इस्तकबाल करने वाले हो। ज़ैद ने लोगों से पूछा, अरे लोगों ये क्या माजरा है? लोगों ने बताया कि काफिला आने वाला है। जनाब ज़ैद एक गोशे में खड़े हो गए कि ये कैसा काफिला आ रहा है। जनाब ज़ैद ने देखा कि थोड़ी देर में काफिला नमूदार हुआ, मगर ऐसा कि जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आगे आगे नेज़ों पर कुछ सर नजर आ रहे थे नेज़ों पर कुछ सर नजर आ रहे थे और उनके पीछे ऊंटनियों पर कुछ बीबियां नजर आ रही थी। जनाब ज़ैद जब ऊंटनियां गुजरने लगी तो जनाब ज़ैद ने अपने सर को झुका लिया कि किसी नामहरम पर मेरी निगाह न पड़ने पाए। यहाँ तक के जब ऊंटनियां गुजर गई तो एक ऐसा ऊंट आया जिस पर एक बीमार बैठा था, मगर बीमारी की हालत में भी उसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, कमर में लंगर था, गले में तोके खारदार था। जनाब ज़ैद ने आगे बढ़ के उस बीमार को सलाम किया। बीमार ने जवाब सलाम दिया। ज़ैद ने पूछा, ऐ बीमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बीमार ने कहा, हम मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं। ज़ैद ने परेशान होकर पूछा, जरा जल्दी बताइए मदीने में आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? इसलिए कि मदीने में तो मेरा नबी आराम कर रहा है। जनाब ज़ैद से ये सुनकर बीमार ने कहा, हम उसी नबी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम उसी नबी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो मदीने में आराम कर रहा है। अब ज़ैद ने परेशान होकर पूछा, मौला जरा जल्दी बताइए आपका नामे नामी क्या है, इसमें गिरामी क्या है? इमाम ने सर झुकाया और कहा, अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा हूँ, अली नाम है। ज़ैद ने परेशान होकर पूछा, मौला आप यहाँ कैसे नजर आ रहे हैं? मेरा आका हुसैन इब्ने अली कहाँ है? तो इमाम ने कहा, ऐ ज़ैद, वो नोके नेज़ा पर जो सबसे बुलंदी पर एक सर नजर आ रहा है वो मेरे बाबा का सर है, वो मेरे बाबा का सर है। रावी कहता है, ज़ैद आगे बढ़े, सरे सैयदुल शुहदा को मुखातब किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे मौला मेरा सलाम कबूल करें। रावी कहता है, जनाब ज़ैद ने सैयदुल शुहदा को सलाम करने के बाद फरियाद करना शुरू की, ऐ पालने वाले ये कैसा गजब है, नबी का नाम अजान में लिया जाए, नवासे का सर नोके नेज़ा पर बुलंद किया जाए। मगर जिस वक्त ज़ैद फरियाद कर रहे थे, इमाम ने कहा, ऐ ज़ैद जरा निगाहें नीची रखना, निगाहें नीची रखना। इमाम से ये फिक्रा सुनकर ज़ैद ने कहा, ऐ मौला ये तो फरियाद का मौका है, नजरें कैसे नीची करूं?
किया, बेमकना सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में उठा, ज़ैना बेमकना चादर लाई गई। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदाबंदा हमारे इस तवस्सुल को कबूल फरमा, गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिल अता फरमा, जो किसी किस्म की मुश्किल में गिरफ्तार हों उनकी मुश्किलात को हल फरमा। पालने वाले हर मोमिन अपने दिलों में कुछ तमन्नाएं रखता है, तो या आले मोहम्मद का वास्ता हर मोमिन को उसकी तमन्नाओं में कामयाबी अता फरमा। पालने वाले जो बच्चे यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें आले मोहम्मद के फरमा बरदारों में शुमार फरमा। पालने वाले जो लोग इस मरकज की खिदमत में मसरूफ है उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। जुमला हाज़रीन जो यहाँ पर तशरीफ लाते हैं मोमिनीन व मोमिनात, ऐ पालने वाले इन सब को आफात अर्जी व समावी से महफूज रखना, इन सब को आले मोहम्मद के उसवे हसना पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाना। जन्नतुल बकी की तामीर नौ के असबाब फराहम फरमा। पालने वाले दुनिया से नासबियत और खारजियत का खात्मा फरमा। हुसैनियत के परचम को सारी दुनिया में बुलंद फरमा। हम सबको इस दुनिया में रहते हुए सरकार सैयद शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा और रोज़ क़यामत आले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमा। पालने वाले बानी मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमा, उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका उन्हें बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमा। पालने वाले हम सबको हुसैन के मातमदारों में शुमार फरमा। अज़ादारी मज़लूम करबला को मजीद रौनक और कामयाबी अता फरमा। हमारे जवानों को जो अज़ादारी की रौनक में इजाफा करते हैं खुदाबंदा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। हमारे बुजुर्गों को की जिंदगी में तूलानी अता फरमा। ऐ पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है शहीदान करबला का, तुझे वास्ता है तेरी बारगाह में तमाम महबूब बंदों का। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजीज़ फरमा, हमें उनके गुलामों और नासरों में शुमार फरमा। ऐ पालने वाले उस इमाम बरहक को भेज दे जिसके जरिए से दुनिया से जुल्म का खात्मा हो, अदल की हुक्मरानी दुनिया पर आम हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। या हुसैन, 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 मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा, जा तेरा भला होगा, एहसान तेरा होगा। बाबा मेरा कूफे में मेहमान हुआ होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। कासिद मेरे बाबा की पहचान बड़ी ये है। कासिद मेरे बाबा की पहचान बड़ी ये है। अब्बास अलम पकड़े नज़दीक खड़ा होगा। कासिद मेरा खत ले जा,
جو نکل آئے چلتے ہوئے گھٹنیوں اصغر جو نکل آئے گودی میں اٹھا لینا احسان تیرا ہوگا قاصد میرا خط لے جا یا تیرا بھلا ہوگا قاصد میرا خط لے جا یا تیرا بھلا ہوگا پوچھے جو پھوپھی زینب کیا حال ہے صغرا کا پوچھے جو پھوپھی زینب کیا حال ہے صغرا کا کہنا کہ بہت زیادہ اب اور سوا ہوگا قاصد میرا خط لے جا یا تیرا بھلا ہوگا قاصد میرا خط لے جا یا تیرا بھلا ہوگا Hussein, 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 روک والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا روک والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا روک والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا کاش سوتے نہ زنجیر ہلایا جاتا کاش سوتے میں نہ زنجیر ہلایا جاتا روک والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا روک والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا کئی بیڑیاں اور سو کے گراں پہنا کر ہتھ کڑی بیڑیاں اور سو کے گراں پہنا کر نہ توانی میں نہ عابد کو ستایا جاتا نہ توانی میں نہ عابد کو ستایا جاتا توک والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا توک والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا لازمی تھا بھی اگر قتل حسین بے کس لازمی تھا بھی اگر قتل حسین بے کس میری داہر کو در در نہ پھرایا جاتا میری داہر کو در در نہ پھرایا جاتا توک والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا توک والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا چکر بندے اگر کان کیے تھے زخمی کھینچ کر بندے اگر کان کیے تھے زخمی ہاتھ نہ پیاسی سکینہ سے اٹھایا جاتا ہاتھ نہ پیاسی سکینہ سے اٹھایا جاتا توک والے
مر جاتے ہیں مہتاب سے کڑیل بیٹے جن کے مر جاتے ہیں مہتاب سے کڑیل بیٹے ایسی ماں سے نہیں صدمہ بھلایا جاتا ایسی ماں سے نہیں صدمہ بھلایا جاتا توق والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا توق والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا رات کو ماں کے بھی ہاتھ بندھے رہتے تھے رات بھی ماں کے بھی ہاتھ بندھے رہتے تھے ننھے بچوں کو بھلا کیسے سلایا جاتا ننھے بچوں کو بھلا کیسے سلایا جاتا توق والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا توق والے کے نہ زخموں کو دکھایا جاتا کاش سوتے میں نہ زنجیر ہلایا جاتا کاش سوتے میں نہ زنجیر ہلایا